کہ آپ کا باپا ہوں تو آپ کو اچھا لگنا ہی ہے. میں نے انڈرسٹوڈ. تو آپ چونکہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے میں اچھا لگتا ہوں. صلو علی الحبیب. اب یو کے برمنگم میں بھی 30 دن کے معتکفین ہیں ماشاء اللہ. اور اب سے ابھی رات تراویح کے بعد کا مدنی مذاکرہ وہاں براہ راست دیکھا جا رہا تھا. تو کچھ ہمارے پاس ویڈیو کلپ آیا بابا ہاتھوں ہاتھ, وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ یو کے برمنگم میں ہمارے 30 دن کے معتکفین بھی ہیں. یہ وہاں پر امیر علیہ سنت کا بیان وہاں اسکرین لگا کر, یہ فیضان مدینہ برمنگم میں, وہاں پر یہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اب بھی کیونکہ یہ تھوڑا پرانا فوٹیج ہے بھی تراویح کے بعد کا, وہاں سے ویڈیو کلپ آیا, پھر ہم نے اس کو سیو کیا اور ابھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کو دکھا رہے ہیں. مگر اس وقت وہ اپنا ہی کلپ بھی امید ہے کہ برمنگم میں اس وقت بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہ ویڈیو کلپ چلایا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. ہاں ابھی وہاں تو 9 سوا 9 بجے ہوں گے. الحمدللہ ملک پاکستان, ہند, یو کے, یورپ اور دیگر ممالک میں بھی عاشقان رسول 30 دن کا اعتکاف کیے ہوئے الحمدللہ رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اب تک اعتکاف کے لیے نہیں آئے, ٹھیک ہے 2 دن گزر گئے, آپ اب بھی نیت کر لیں, ابھی آ جائیں. آپ کے یہاں مدنی مراکز 42 مقامات پہ کم و بیش پاکستان میں ہو رہا ہے, ہند میں مختلف مقامات پہ ہو رہا ہے. ذمہ داران سے رابطہ کریں اور آپ مسجد میں آ کر نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل کے ماہ رمضان کا اعتکاف گزار کر ہم یہاں سے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ رشوت کو اور ہم کو سمجھا دیا بابا کہ یار تم خالی باتیں کرنا آتی ہے تم لوگوں کو, آ کر ہمارا گھر کا حال دیکھو, یہ ہماری پوری فیملی کو دیکھ لو اور تنخواہیں دیکھ لو, ہماری فیملی چلے گی کیسے, بچوں کی پڑھائی کیا ہوگی, دودھ کیسے آئے گا, راشن کیسے آئے گا, بس خالی آپ لوگوں کو بولنا آتا ہے. اس طرح گھر چلاؤ تو پتہ چلے. کیا جواب دیں؟ وہ کسی بزرگ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, جب یعنی کہ کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ میں وہ فلاں کام کرتا ہوں اور مجھے آتا وہی کام ہے جو ناجائز تھا. غالباً وہ ناچنے کا کام کرتا تھا یا میوزک یا اس طرح کا رقص کرنے کا, تو وہ مجھے آتا ہی ہے, یہ میں نے کیا بھی, اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ غلط ہے. تو اب یہ کہ میں چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ میں اگر چھوڑتا ہوں تو میرے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی اور ساتھ میں کسی بزرگ کا واقعہ اس کو سنایا. لکھا تھا اس میں کہ اس بزرگ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں سرکاری نوکری کرتا ہوں. ہمارے بزرگان دین کے واقعات بہت ملتے ہیں, سرکاری نوکریوں کے بہت خلاف ہوتے تھے کہ اس میں عموماً حرام زیادہ ہوتا ہے. آج بھی سرکاری نوکری, اگر میں سرکاری نوکروں کی تو کھنچائی کر ہی رہا ہوں نا, عموماً ان میں یہ حرام پائی بہت ہوتی ہے. پھر ڈیوٹی پوری عام طور پہ نہیں دیتے. سرکاری نوکری اس لیے تو لیتے ہیں کہ وہ بولنے والا نہیں ہوتا, تو ڈیوٹی پر جاؤ جاؤ, نہیں جاؤ نہیں جاؤ. حرام کی تنخواہ لیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں موج کرتے ہیں. موج تو پتہ چلے گی جب ملک الموت تشریف لائیں گے کہ موج کس کو بولتے ہیں. تو بہرحال تو وہ اس نے مطلب بزرگ نے اس کو منع کیا کہ تم یہ نہیں کرو سرکاری نوکری. تو اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے. تو بزرگ تھے نا, اللہ والے تھے, ان کا روب تھا. تو انہوں نے بولا دیکھو دیکھو یہ بولتا ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ مجھے نہیں کھلائے گا, مجھے بھوکا رکھے گا. اس طرح انہوں نے مطلب چوٹ ماری. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے یہ, تو کیا بال بچوں کو تو پالتا ہے؟ چل, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 12 سورہ ہود آیت نمبر 6, اور یہ بالکل پہلی آیت ہے 12ویں پارے کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ تو روزی کا رزاق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، تو تیرے نصیب، مطلب تیرا ذہن خراب ہو گیا ہے، سب چھوڑ دے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کیسا بندوبست کرتا ہے غیب سے۔ اگر ٹھیک ہے عارضی تنگ دستی آئی، تکلیف آئی، تو اگر یہ سزا ہے تو خدا کی قسم بہت چھوٹی سزا ہے۔ جو دنیا میں سزا مل جاتی ہے آخرت کے بدلے میں، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، کہ آخرت کا عذاب تو برداشت ہو ہی نہیں سکے گا۔ پھر وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ والی آیت جو ہے نا، وہ تو بالکل اعلیٰ حضرت نے کو بہترین دست غیب قرار دیا۔ بابا ابھی میرے ساتھ یہاں مدنی عملے کے اسلام بھائی موجود ہے، مدنی چینل کے ایک اسلام بھائی ابھی آپ کی یہ بیان چل رہا ہے نا، یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں دوسرے چینل میں ہوتا تھا جہاں مجھے گناہوں بھرے کام کرنے پڑتے تھے، میں مدنی چینل میں آیا ہوں ماشاءاللہ۔ اور سیلری کے مقابلے میں تھوڑی سی فرق ہے، لیکن اس وقت میری تنخواہ 10-12 دن کے بعد ایسا ہوتا تھا تنخواہ کہاں چلی گئی، اور آج الحمدللہ مدنی چینل کی تنخواہ جب مجھے ملتی ہے تو مجھے میرے گھر میں برکت خود دیکھ رہا ہوں، محسوس ہوتی ہے کہ میری تنخواہ دیر تک چلتی رہتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا عملہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اس موقف کی سب کی ایک ہی آواز ہے کہ الحمدللہ یہاں ملنے والی جو ہمیں مشاہرہ تنخواہ ہے یہ بہت دنوں تک ہمیں چلتا ہے اور ہمیں اس میں بہت برکت نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ 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 مدنی چینل 100% اسلامک چینل۔ الحمدللہ۔ تو یہ کہ حرام کھاتا ہے وہی کیا مطلب ہے کہ دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تو یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے کیا سب حرام خور ہیں؟ معاذ اللہ۔ سارے علماء جو ہیں بیچارے کیا سب حرام خور ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نیک بندوں سے کیا دنیا خالی ہو گئی؟ تو جو حرام کھائے گا وہ نیک بندہ نہیں کہلائے گا نا۔ تو سب حلال پر پل ہی رہے نا، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ حلال کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے مطلب ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں، فضول خرچیاں زیادہ ہیں، حرام کام تم زیادہ کرتے ہو تو اس لیے حرام کاموں میں تمہاری تنخواہیں چلی جاتی، بیماریوں میں چلی جاتی ہوں گی، پھر رشوتوں میں چلی جاتی ہوں گی، ڈاکو لے جاتے ہوں گے، چٹھیاں لکھ کر پیسے مانگ لیتے ہوں گے، دھمکیاں دے کر لے جاتے ہوں گے دکانوں سے پیسے، پھر یہ ہوتا رہتا ہوگا۔ تو اس لیے 100% حلال کمائی پر آؤ، بھلے آزمائش ہوتی ہے، لوگ لوٹتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، سب آتے ہیں، آنے دو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری۔ نیت صاف، منزل آسان۔ بندوں سے رشوت مانگنے سے بہتر نہیں ہے بابا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت مانگ لے، رزق میں برکت مانگ لے، بے شک بہتر کیا ہو، لازم یہی اچھا ہے۔ رشوت سے بچنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بہترین مطلب یعنی کہ ترکیب بتائی کہ تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور حرام روزی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستہ دے دے گا۔ تو میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ حرام کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں غور کر لے۔ میں اس کو مشورہ دوں گا اچھی طرح غور کر لے کہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 28 آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے
اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تو دیکھا آپ نے, اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو چھوڑ حرام روزی یار, توبہ کر, اس کو گٹر میں ڈال اور آجا فیضان مدینہ میں اور 2 رکعت نفل پڑھ توبہ کے, اور توبہ کر لے سچی, اور مدنی قافلے میں سفر کر. چلو اعتکاف کر لو, آ جاؤ, پھر چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال حرام روزی سے توبہ کرنی لازم 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 ہے. یہ ہیلے بہانے جو ہے نا, کمزور ہیلے ہیں, یہ سب کمزور بہانے, کمزور دلیل ہیں کہ صاحب ہماری روزی اسی میں ہے تو فلاں اسی میں, تو یہ نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ اب حرام میں ہاتھ ڈالو یا حلال میں ڈالو. اب کاہے کو حرام میں ڈالتے ہو ہاتھ, مت ڈالو, حلال روزی کماؤ. تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھرے گا, برکت ہوگی, اور آپ کے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا, سب پل جائیں گے. آپ کو 2 جان کی فکر ہے, اور میرا پروردگار 2 جہان کو پال رہا ہے الحمدللہ. تو وہ پروردگار آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ کو ہی پالے گا, وہی پال رہا ہے سب کو. تو حلال روزی پر آ جاؤ.